اسلام میں بیت اللہ شریف کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو سب سے پہلے زمین بنانے میں سب سے پہلے بنایا۔ قرآن مجید میں اس بارے میں مختلف آیات نازل کی۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، تیار کیا گیا، یقیناً وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس ہے، یہ سب نبیوں کا قبلہ ہے اور اس کا شرف سب سے زیادہ ہے۔ یہودی اس طرح کہتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس بعد میں ہے، بیت اللہ اس سے پہلے ہے۔ یہ جو دلیل دیتے تھے کہ بیت المقدس پہلے بنا، یہ بات غلط ہے۔ اس دلیل کے لیے آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی، اول بیت مانا پہلا گھر، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کی غرض سے تیار کیا گیا، پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ رب تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بیت المقدس پہلا نہیں، بیت اللہ شریف پہلا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا، اس کے بعد 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد پھر بیت المقدس بنایا گیا۔ تو 40 سال کا ان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس سے پہلے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے چاہا میں مخلوق بناؤں تو پھر زمین بنائی، آسمان بنایا۔ زمین بننے سے پہلے ایک جھاگ کی قدر بیت اللہ شریف کا مادہ تیار ہوا۔ جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، پانی کے اوپر جھاگ کی قدر، روایتوں میں ہے زبدۃ البیضاء، سفید رنگ میں جھاگ کی طرح ایک مادہ پیدا ہوا۔ یہ مادہ بیت اللہ شریف کا مادہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ پوری زمین پانی کے اوپر تیار ہوئی۔ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، 3 حصے پانی، 1 حصہ زمین ہے۔ تو اس زمین کا آغاز بیت اللہ شریف کے ٹکڑے سے ہوا۔ تو زمین کی اماں بیت اللہ شریف ہے، اماں چونکہ بنیاد ہے، مادہ۔ زمین کی جڑ بیت اللہ شریف ہے، زمین کا رکن اعظم بیت اللہ شریف ہے۔ ساری زمین بیت اللہ شریف سے بنی ہے۔ بیت اللہ شریف زمین کی امی ہے، امی۔ تو رب تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف کو بنایا۔ یہ اعزاز ہے اس بیت اللہ کا، سب سے پہلے یہ بنا۔ یہ فضیلت والا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، پھر اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ پوری زمین کا چہرہ اس کی طرف ہے، وہ مرکز ہے، وہ سینٹر ہے، وہ مرکوز نظر ہے، مطلوب بصر ہے، سب کا رخ اس کی طرف ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، تو کمال شرف ہے بیت اللہ کا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ شریف کے دو نام ہیں، ایک بکہ اور دوسرا مکہ، با کے ساتھ بکہ، میم سے مکہ۔ قرآن مجید میں لفظ بکہ آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کل مشہور نام مکہ ہے، لیکن قرآن میں بکہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مفسرین کرام نے وجوہات لکھی۔ ایک تو یہ کہ اس کا پہلا نام بکہ تھا، پھر بعد میں مکہ ہوا۔ با حرف شفوی ہے تو میم بھی حرف شفوی ہے، با یہ چپوں سے نکلتی ہے، میم بھی چپوں سے نکلتی ہے، تو یہ دونوں قریب المخرج ہیں، تو عرب قریب المخرج کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ بکہ مکہ یہ قریب ہیں، تو اس لیے انہوں نے میم کو ہلکا سمجھ کر مکہ کر دیا۔ پہلا نام بکہ تھا، پھر استعمال کی سہولت میں مکہ ہو گیا۔ اور بکہ کا معنی ہے توڑنا۔ اس شہر کا نام بکہ ہے، بکہ کہتے ہیں دوسرے کو توڑ دینا، دوسرے پر غالب ہونا، دوسرے کو شکست دینا۔ جو ظالم مکہ کے خلاف آئے گا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس پاک شہر کے صدقے اس کو توڑ دے گا۔ جس نے بھی مکہ شریف کے لیے برا ارادہ کیا ہلاک ہوا، تو پھر اس پورے شہر کا نام بکہ رکھا گیا تاکہ سننے والے کو پتہ چلے یہ وہ شہر ہے جو کہ دشمن کے اوپر غالب رہتا ہے، دشمن کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ جیسا اس کا نام بکہ ہے تو حقیقت میں بھی بکہ ہے، یہ اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ویسا کام کرتا ہے۔ پھر اس لحاظ سے بھی اس کو شرف ملا۔ جو آدمی بیت اللہ شریف کی مخالفت کرے، اس کو نقصان دینا کا ارادہ کرے، ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ نے اس گھر کو ایسا شرف دیا۔ بے بکۃ مبارکن قرآن ہے، پہلا گھر، یہ بھی شرف، یہ دشمن کو توڑنے والا ہے، یہ دوسرا شرف۔ نمبر 3 مبارکن بابرکت ہے۔ جو آدمی اس شہر میں پہنچے گا، اللہ کے گھر کو دیکھے گا، تو ایک نیکی کے بدلے لاکھ نیکیوں کا ثواب پائے گا۔ جو آدمی بیت اللہ شریف کے قریب مسجد حرام میں ایک نیکی کرے، جس رنگ کی بھی نیکی ہو، ایک نفل پڑھے تو اس کو لاکھ نفل کا ثواب ملے گا۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر اس کو 10 ملے، ایک ہی جگہ پر 100 ملے، برکت ہے۔ پھر یہ لاکھ ملنا بہت زیادہ برکت ہے۔ بے بکۃ مبارکوں وہدا، مبارک، اللہ نے اس بیت کو قرآن مجید میں مبارک کہا۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن سے ثبوت ہوا، قرآن مجید میں دلیل واضح ہوئی۔ کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ بابرکت نہیں، بلکہ کوئی شخص یوں کہے کہ بیت اللہ بابرکت نہیں تو کافر ہوگا، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے مبارکن اور وہ کہتا ہے کہ بابرکت نہیں، تو قرآن کا انکار ہوگا، قرآن کے کسی ایک واضح حصے کا۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں قطعی ثبوت و قطعی دلالہ، ثبوت بھی قطعی ہو، دلالہ بھی قطعی ہو۔ ایک ایسی بات کا جو انکار کرے گا تو کافر ہوگا، یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کہے کہ بیت اللہ بابرکت نہیں تو کافر ہوگا۔